یہ رمضان کی برکت ہے، مبارک مہینہ اس لیے کہتے ہیں، یہ عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ فرمایا کہ فیہ شہر خیر من الف شہر، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے مسلمانوں، اس مہینے میں ایک رات بھی ایسی آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، کسی مہینے میں نہیں ملے گی وہ رات، رمضان میں ملے گی۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، اس میں مسلمان کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے تم بھی مسلمانوں کے رزق تقسیم کیا کرو۔ غمخواری کا مہینہ ہے نا، غمخواری کا مہینہ، اوروں کی بھی فکر کرو، اوروں کا بھی احساس کرو، خود اپنا روزے کا اہتمام کرو، دوسروں کو بھی افطار کرنے کا اہتمام کرواؤ، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اسی حدیث کے اندر، اسی بیان کے اندر، اسی واعظ کے اندر فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں، اتنا ثواب دیتے ہیں کہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ جتنا ثواب اس روزے رکھنے والوں کو ملا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے میں تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر روزہ کھلوائیں اور پھر یہ ثواب حاصل کریں، یہ تو بڑا مشکل ہے ثواب حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی نے بڑی آسانی پیدا کی، ہم الدین و یسر، اسلام تو سراسر آسان دین ہے، یہ مشکل ہم نے اور آپ نے بنا رکھا ہے۔ شادی نکاح بڑا آسان ہے، لاکھوں جو خرچ کرتے ہیں ہم نے مشکل بنا رکھا، خود اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے ہم نے۔ ورنہ اسلام تو کہتا ہے 2 گواہ لے لو اور وہیں بیٹھ کے لڑکا لڑکی آپس میں کہہ لے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، وہ کہ میں نے قبول کیا، مہر مقرر کر لو، نکاح ہو گیا۔ مسجد میں کر لو، گھر میں کر لو، روئے زمین کے کسی حصے پہ کر لو، گواہ ضروری ہیں اور مہر رکھ لو ضروری ہے، ایجاب و قبول ضروری، 3 چیزیں ہیں بس، یہ پائی جائیں گی تو شرعی طور پہ نکاح ہو گیا۔ نہ رجسٹر کی ضرورت ہے، نہ نکاح خاں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ہم نے مشکل بنا رکھے ہیں سارے۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی پیدا فرمائی، فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پیٹ بھر کے کھلاؤ، ایک کھجور سے بھی اگر تم نے روزہ کھلوا دیا نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیں گے تم۔ پانی کے ایک گھونٹ سے بھی اگر کسی کا روزہ کھلوا دیا، پورا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب میں نے دیا۔ ایک دودھ کی لسی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ کسی نے کھلوا دیا، پورا ثواب ملے گا اسے۔ تو بھئی یہ مہینہ غمخواری کا بھی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا بھی ہے، شہر الصبر، اور صبر کرنے کا بدلہ جنت ہی جنت ہے۔ اس مہینے میں غصہ بہت آتا ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ بھوکے پیاسا تو ہوگا نا، پانی کی بھی کمی ہوگی، اندر بھی گرمائش ہوگی، باہر بھی گرمی لگے گی، تو پھر غصہ تو آئے گا۔ تو فرمایا صبر کرو، صبر۔ اگر کوئی لڑنا بھی چاہے نا تو کہہ دو انا صائم، بھائی میں تو روزے سے ہوں اس لیے میں نہیں لڑتا، تم لڑتے ہو تو لڑتے رہو۔ تو روزہ بھی رکھنا ہے اللہ کی رضا کا، اللہ کا حکم سمجھ کے۔ تراویح بھی پڑھنی ہے، رات کی عبادت ہے، خواہ دن کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو رکھے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو رکھے گا روزہ اور پڑھے گا تراویح، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم عبادت ہے، اس کا ذرا تھوڑا سا آپ ٹائم ٹیبل مقرر کر لیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے وہی نہ ڈھنگ ہو جیسے پہلے تھا، کوئی فرق ہی۔ بہت سے مسلمان ایسے گھر نظر آئیں گے کہ جیسے رمضان آیا ہی نہیں، ہم چیخ کر بتاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے رمضان کی قدر کرو، اہتمام کرو، اکرام کرو اس کا، لیکن بھائی اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر اس کی نحوست آتی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی نحوست ہے۔
اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی رحمت اور برکت آتی ہے، گھر کے اندر بھی، دکان کے اندر بھی، مارکیٹ کے اندر بھی۔ تو اگر آپ برکتیں چاہتے ہیں تو اس مہینے، مبارک مہینے کا احترام کریں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد